آپ کا مطالبہ کیا ہے کہ لوگ کسی کو ووٹ دیں اور ہمارے نمائندے آگے جائیں؟ تو بنیادی تعلق ہے وہ اس شہر کے ساتھ بھی ہے، اس دھرتی کے ساتھ بھی ہے، اور جو اس تحریک کے ساتھ پہلے دن سے چٹان کی طرح کھڑے میں ہم الیکشن میں اس وقت کیوں نہیں جا رہے، اور ہم الیکشن کس طرح کا چاہتے ہیں۔ اب جمہوری روایات یا صحیح جمہوری اقدار، یہ سب پہلے اس کی جو بنیادی جو 3 سالہ ہماری جدوجہد ہے، اس کے اندر جو ہمارے مطالبات تھے وہ اس نظام کے ساتھ تھے۔ ان 3 سالوں میں یہ چیز واضح طور پر کھل کے سامنے آئی ہے کہ اس نظام کے پاس یہاں کے لوگوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ یہ جو سارا عمل ہو رہا ہے جس کے اندر ذاتی مفادات ہیں، انتخابات کے نام پہ ڈونگ رچایا جاتا ہے، وہ بے ایمانی پہ اور نوسر بازی پہ مبنی ہے۔ آج بچہ بچہ اس بات کو جانتا ہے کہ آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر اس 53 کے ایوان اس کو الیکٹ نہیں کرتا، وہ پہلے الیکٹ ہوتا ہے اسلام آباد کے اندر یا راولپنڈی کے اندر یا بنی گالا یا رائے ونڈ یا لاڑکانہ کے اندر، ہمارا وزیر اعظم یہ ہے۔ ابھی اسمبلی کے اندر کوئی ووٹنگ نہیں ہوئی، بڑی واضح اور مختصر اصلاحات ہیں اور جینون اصلاحات ہیں۔ آزاد کشمیر کے اندر عوام کو ایک لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ دیا جائے۔ اب حلقہ بندیوں کی صورتحال یہ ہے کہ ایک حلقہ 60,000 کا، اسی کے ساتھ جڑواں حلقہ جو ہے وہ 1 لاکھ کا ہے، 1,10,000 کا ہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ میجارٹی نے یہ ریفرینڈم دے دیا ہے کہ جو پاکستان کی مقیم 12 مہاجرین نشستیں ہیں وہ اس نظام کو بلیک میل کرنے کا ایک ٹول ہے۔ کسی بھی قانون کے اندر تو کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ بجلی 3 روپے کی ہوگی، لیکن جب لوگ نکلتے، جب لوگوں نے ایک بڑی تعداد میں نکل کے یہ ڈیمانڈ کی تو آپ کی بجلی جو ہے وہ 3 روپے کے اوپر آ گئی۔ لوگوں نے بڑی طرح سے نکل کے ایک ڈیمانڈ رکھی، جی ہمیں آرڈیننس قبول نہیں ہے، آرڈیننس واپس ہوا۔ تو ہم نے جمہوری عمل کو مسترد نہیں کیا۔ صاحب، جی یہ جی جو 12 سیٹوں والا معاملہ ہے، یہ کس کے اختیار میں آتا ہے؟ یہ کیا وائلیٹ کیا، وہ کس طرح وائلیٹ کیا ہے کہ آپ نے ایک طرف ان کو وزارتیں تو نہیں دی اس ایگریمنٹ کی روح سے، لیکن آپ نے اسمبلی کے اندر ان کو جو قائمہ کمیٹیز ہیں اس کی چیئرمین شپ جو ہے وہ دی، کہ جب آپ چیزوں کو خود لنگر آن کر رہے ہیں، اپنے معاہدات سے، اپنے کیے سے وائلیٹ کر رہے ہیں، اور پھر آپ دوسری طرف یہ کہتے پھریں جی کہ ہم جمہوریت کو ماننے والے لوگ ہیں، ہم اخلاقیات کا جو ہے وہ ہمیں یہ درس دیا جائے۔ تو میں کو اور آزاد کشمیر کی حکومت کو اسپیشلی ان کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، قانون سازی ہونی چاہیے تاکہ جو چور لٹیرے ہیں، جو قاتل ہیں، وہ اس اسمبلی میں نہ پہنچ سکیں۔ سرکاری وسائل استعمال کر کے لوگوں کو سکیموں کے نام پہ لوٹنے والا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ تو یہ عوام اب باشعور ہے، وہ سمجھ چکے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم 70 سالوں سے اسی نظام کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور ٹوٹی اور نلکے کی سیاست کے پیچھے ہمیں عام لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ اور